بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں؟ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں آپ کے سامنے، وسیم احمد۔ آج کی ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دجال اور دجال کا فتنہ، اور اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کس قرآن پاک کی آیت کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ہم اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ دجال کا فتنہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ دجال کا فتنہ تمام فتنوں سے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تقریباً جتنے بھی انبیاء کرام جو گزشتہ گزرے ہیں ان سبھی نے اس کے فتنے سے اپنی قوموں کو آگاہ کیا، اور ان کو یہ تلقین کی کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہنا۔ تو یقیناً یہ ایک بہت بڑی آزمائش ہے جو کہ بنی نوع انسان پہ آئے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کے مطابق اگر ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی جو برکت سے ہم اس فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ یہ بات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یقیناً یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اور ہم میں ہی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ ہم اس کو پراپر امپلیمنٹ نہ کر پائیں، اس پہ عمل نہ کر پائیں۔ ادروائز یہ ہمارے لیے ایک پروٹیکشن شیلڈ ہے، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے بہت بڑی رحمت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، جو کہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر ہے 1883، جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیا، حفظ کر لیا، اور ان کو اپنی جو روٹین ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس کو پڑھتا رہا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے رحمت ہے، بہت بڑی ہمارے لیے نعمت ہے۔ سورۃ الکہف کی اور بھی بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی اس کی فضائل ہیں، تو ون آف them یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ جو شخص، جو مسلمان اس کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لیتا ہے اور اس کو یاد کرتا رہتا ہے، اس کا ورد کرتا رہتا ہے، اس کو پڑھتا رہتا ہے، تو یقیناً وہ دجال جیسے فتنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا۔ دجال کا فتنہ بہت خطرناک فتنہ ہے، وہ کہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہوگی۔ آپ ان آیات کو آسانی سے قرآن پاک اوپن کر کے یہ 10 آیات کو بار بار پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گی۔ کوشش کریں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ آپ کے جو ذہن میں ہے اس کا مفہوم بھی بیٹھ جائے، اور آپ کے جو دل اور دماغ میں یہ چیز شامل ہو جب آپ اس کی تلاوت کر رہے ہوں کہ یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کس چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی 10 آیات ہیں اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اور میں نے کوشش کی ہے کہ میں اس 10 آیات کو ایک اچھے انداز میں آپ کے سامنے تلاوت کروں، تاکہ آپ اگر اس کو بار بار سنیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک ایزی وے ہے کہ آپ کے ذہن میں ان آیات کی جو میمورائزیشن ہے وہ ایزیلی ہو جائے گی، آپ کو یہ آیات یاد ہو جائیں گی، تو آپ اس کو ڈیلی اذکار میں شامل کریں، اس کو پڑھتے رہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ ان پہ عمل کرتے رہیں اور اس کی برکات جو ہے وہ ضرور حاصل کریں۔ تو آج سے ہی آپ اس پہ عمل کریں، اور یہ جو 10 آیات ہیں ان کو یاد کریں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سوال اور اس کی رحمت جو ہے وہ طلب کریں کہ یا اللہ ہمیں اس جیسے فتنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کی التجا اور اس سے ریکویسٹ اور اس سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں دجال جیسے فتنے سے محفوظ رکھنا، یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور اس میں جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ مبتلا ہوں گے۔ I hope so کہ you will learn this 10 آیات۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ آپ اس آیات کو یاد کریں گے اور اس پہ عمل کریں گے۔ یہ جو قرآنی آیت ہے میں اس ویڈیو میں بھی ایڈ کر دیتا ہوں، تو آپ اس کو سنتے رہیں، اس کو یاد کرتے رہیں، ان 10 آیات کو یاد کرنے میں سہولت رہے گی۔ So we will meet with another video with another topic۔ تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا